دے دل سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی۔ یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی۔ ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے، زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر 139 اور اس کی پہلی 14 آیات۔ زبور 139 اور اس کی پہلی 14 آیات۔ بیٹی شکائنہ اس حوالہ کو، اس ورد کو تلاوت کرنے میں ہماری مدد کرے گی۔ زبور 139 اس کی پہلی آیت سے 14ویں آیت تک۔ خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور نمبر 139 اور اس کی پہلی 14 آیات۔ خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میرے خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل سے خوب جانتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی صبح میں نے جو حوالہ تلاوت کیا ہے، عبادت میں جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے، یہ زبور 139 ہے، اور اگر ہم نے اس کو غور سے پڑھا ہے، غور سے سنا ہے، تو یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ کوئی اس بات کا جواب دے سکتا ہے؟ زبور نویس کہتا ہے، اے خدا، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی چھان بین کرتا ہے، میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ یہاں خدا کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ زبور نویس خدا جو ہمارا خالق ہے، کل کائنات کا مالک ہے، اس کے متعلق بات کی گئی ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا، تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک نہیں پہنچ سکتا کہ کس طرح سے خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، خدا کس طرح خدا نے مجھے آگے پیچھے سے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے،
यानी खुदा हमारी निगहबानी करता है। मसीह में मेरे अजीजों, खुदा वो हस्ती है जो हर जगह हाजिर और नाज़र है। और बड़ा ही खूबसूरत वो गीत जब सुना जाता है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। मसीह में मेरे अजीजों, एक और आयत बाइबल मुकद्दस में खुदा को जानने के हवाले से देखें। अय्यूब की किताब के 11वें बाब की 7वीं आयत। अय्यूब की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू कादरे मुतलिक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? अय्यूब की किताब 11वां बाब 7वीं आयत में लिखा है कि हम खुदा को अगर तलाश करें तो खुदा ये कहाँ है, खुदा कहाँ पाया जाता है, हम उसे तलाश नहीं कर सकते हैं। और अगर उसे दरियाफ्त करना चाहें तो ये भेद भी हम हासिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, खुदा को महसूस कर सकते हैं। खुदा की कारीगरी देखकर हम ये कह सकते हैं कि खुदा मौजूद है, हाजिर और नाज़िर है। हम अपनी अकल, अपनी दानिश्त से खुदा तक नहीं पहुंच सकते। आज हम उस कुल कायनात के खालिक व मालिक कादरे मुत्ते खुदा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा खुदा, जिसके लिए ज़बूर नवीस भी कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता हूँ, और कहता है कि मैं तेरी हजूरी से बचकर नहीं जा सकता। तू हर जगह हाजिर और नाज़र है। अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो तू वहाँ भी है। अगर सुबह के पार लगाऊं तो तू वहाँ भी मौजूद है। अगर समुंदर की तह में चला जाऊं तो तू वहाँ भी मौजूद है। खुदा हर जगह हाजिर और नाज़र है। इसलिए हम खुदा को उसकी मौजूदगी का एहसास कर सकते हैं। हम उसके करामात देख सकते हैं। हम उसकी बरक़ात अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। हम उसकी नेमतों को जान सकते हैं, क्योंकि खुदा कादरे मुत्तक़ खुदा हर जगह मौजूद और हाजिर है। एक शायर उसने बड़े खूबसूरत शेर इस हवाले से लिखा है कि ज़हन में जो आ गया वो ला इंतहा क्यों हुआ? ज़हन में जो आ गया वो ला इंतहा क्यों हुआ? और समझ में जो आ गया फिर वो खुदा क्यों हुआ? वाकई मसीह में मेरे अजीजों, खुदा वो हस्ती है जो हमारे अक्ल बैद से बिल्कुल बाहर है कि हम उसे समझ सकें, लेकिन हम उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं, जो आज के दिन हम कहेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अहमक ने कहा, अहमक ने अपने दिल में कहा कि खुदा नहीं है, लेकिन खुदा है और हर जगह हाजिर और नाज़िर है। पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और पहली आयत में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया। खुदा लफ्ज़ जो है, इसके बारे में जानने के लिए हम देखें कि यूनानी ज़बान में खुदा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो थियोस है, और अंग्रेज़ी ज़बान में खुदा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गॉड। हम दूसरी ज़बानों में भी देखेंगे कि लातीनी ज़बान में खुदा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है डियास। इसी तरह से हिंदी ज़बान में ईश्वर के नाम से या हम उसको प्रभु के नाम से जानते हैं। संस्कृत एक ज़ुबान है, उसमें संस्कृत के लोग खुदा को वेरोना के नाम से याद करते हैं। तुर्की ज़बान में टाइगरी हम इसे कहते हैं। मिस्री ज़बान में नोनस, और इसी तरह से अगर अरामी ज़बान में कहा जाए, जो कदीम ज़बानों में एक ज़ुबान है, अरामी ज़बान में अली खुदा के पुकारा जाता था, और अकादी ज़बान में
جو قدیم زبان ہے اس میں ایلی خدا کے جانا جاتا ہے۔ عبرانی زبان میں خدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے جس میں پرانا عہد نامہ درج ہے، ایل خدا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایل لفظ سے ہی الوئے لفظ نکلا ہے، اور الوئے اور ایل سے لفظ الوہیم نکلا ہے، جو ایل اور الوئے کی جمع ہے الوہیم۔ اور عبرانی اور عربی زبان دو سسٹر لینگویجز ہیں، دو بہنیں ہیں زبانوں میں، اور عبرانی زبان کے لفظ اور عربی زبان کے لفظ آپس میں بڑے ملتے جلتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان میں خدا کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ لفظ اسی عبرانی زبان کے لفظ ایل سے نکلا ہے، اور ایل اللہ اور الوہیم، الوئے، ایلی، یہ سارے ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ اور جب بائبل مقدس کا ترجمہ عربی زبان میں ہوا تو وہاں بھی خدا کے لیے اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی مطلب کے ہیں۔ ہماری بائبل میں اللہ کا لفظ 3 دفعہ آیا ہے، 2 دفعہ خروج میں روح اللہ لفظ بائبل مقدس میں آیا ہے، اور ایک پہلی تواریخ کے 6 باب کی 48ویں آیت میں بیت اللہ کا ذکر آیا کہ یعنی کہ خدا کا گھر۔ آج اسی اللہ یا ایل الوہیم کے بارے میں ہم جانیں گے کہ خدا ہے کیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا محبت ہے، خدا روح ہے، خدا جو ہے وہ پاک ہے، خدا بھلا ہے، خدا راست باز ہے، اور خدا پاک ثالوث کا اقنوم اول ہے، خدا اور ازلی ہے، خدا کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ خدا نے کو اگر ہم نے جاننا ہے تو خدا کی وہ نعمتیں جو خدا نے کلیسیا کو دے رکھی ہیں ان کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں۔ رومیوں کے نام اگر ہم خط پڑھیں 12واں باب اور اس کی 6 آیت سے 8ویں آیت تک، تو لکھا ہے کہ جس کو نبوت ملی ہو، یعنی نعمتیں خدا نے کلیسیا کے اندر رکھی ہیں، اور ان نعمتوں کو جب ہم کلیسیا کے اندر دیکھتے ہیں تو جان سکتے ہیں کہ خدا کوئی ہستی ہے جو اپنا اس دنیا میں وجود رکھتی ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ کسی کو نبوت ملی ہے تو اپنے ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے، کسی کو اگر خدمت ملی ہے تو وہ خدمت میں مصروف رہے، اور کسی کو کوئی معلم ہے تو وہ تعلیم دے، اور کوئی ناصح ہے تو نصیحت کرتا رہے، کوئی خیرات کر رہا ہے تو وہ سخاوت کے ساتھ خیرات کرتا جائے۔ یہ نعمتیں ہیں جو خدا نے اس دنیا میں رکھی ہوئی ہیں، اور خدا نے اس دنیا میں جہاں نعمتیں رکھی ہیں وہاں برکات بھی رکھی ہیں۔ برکات کو جاننے کے لیے ہم زبور نمبر 103 کو پڑھ سکتے ہیں، افسیوں کے نام خط کو پڑھ سکتے ہیں، پہلے باب کو، خروج 15ویں باب کو۔ لیکن جو خدا نے برکتیں رکھی ہیں وہ کہ خدا ہماری بدکاری کو بخشتا ہے، خدا ہمیں ہر طرح کی ہلاکت سے بچاتا ہے، خدا ہمیں ہمارے بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ یہ خدا کی برکات ہے۔ ہم خدا کو جاننا چاہ رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ہم اس بات کو دیکھیں کہ خدا وہ ہے، وہ ہستی ہے جو ہمارے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ خدا پاک ہے، خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور خدا بدی سے نفرت کرتا ہے۔ امثال کی کتاب اور اس کے 6 باب کی 16ویں آیت سے پڑھنا شروع کرے تو لکھا ہے کہ خدا کو 7 چیزوں سے نفرت ہے، اور یعنی خدا نفرت کرتا ہے بہت ساری چیزوں سے، جس کو ہم یسایہ کی کتاب
کہ پہلے باب کی 3 آیت سے آگے پڑھتے جائیں تو خدا کو قوم بنی اسرائیل سے بھی بہت سارا گلہ تھا، کیونکہ خدا ان میں سے ان باتوں سے نفرت کرتا تھا۔ خدا کو 7 چیزوں سے نفرت ہے، وہ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ اور برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے، خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو بائبل مقدس میں خدا کے لیے جو لفظ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے ہی ہمیں ملتا ہے وہ ہے ایلوہیم، یعنی خدا کا جو بنیادی نام ہے وہ ایلوہیم ہے، جو عبرانی لفظ ایلوہیم لفظ ایل سے ہی نکلا ہے، اور خدا جو ہے اس کے معنی ہیں قوت یا طاقت کے ہیں، کہ خدا ہی حقیقی قوت اور طاقت کا منبع ہے۔ ایلوہیم ہے، خدا ایلوہیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا خالق ہے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا ایک آپس میں سنگین حسین سنگم ہے جو مل کر ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم خداوند اپنے خدا کو اگر دیکھیں تو خداوند اپنے خدا کو اگر ہم جانیں تو خداوند اپنے خدا کی ان خصوصیات کو جو خدا کے اندر پائی جاتی ہیں، ان صفات کو ہم دیکھیں گے تو ہم جان سکتے ہیں کہ خدا ہمارا ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور خدا ہماری نگہبانی کر رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ احساس ہوگا کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ خدا اس سے ناراض ہو جائے۔ سو خدا کی صفات کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ خدا کے اندر 2 طرح کی صفات پائی جاتی ہیں، ایک جو خدا کی غیر مشترک صفات ہے، جو خدا کے اندر ہی وہ صفت پائی جاتی ہے، کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی، اور ایک مشترک صفات ہے جو انسانوں میں بھی خدا کی وہ صفات پائی جاتی ہے۔ غیر مشترک صفات میں اگر ہم دیکھیں تو خدا غیر منحصر خدا ہے، وہ کسی پر انحصار نہیں کرتا ہے، وہ موجود بالذات ہے اور وہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ خدا کی جو صفات ہے ان میں سے پہلی ہے کہ خدا کسی پر انحصار نہیں کرتا۔ خدا لا تبدیل خدا ہے، وہ اپنے ارادوں میں، وہ اپنے خیالات میں لا تبدیل ہے، اور خدا جو ہے وہ جذبات رکھنے والا خدا ہے، احساسات رکھنے والا خدا ہے۔ یہ وہ خدا ہے کی صفات ہے جو غیر مشترک ہے۔ خدا کا ارادہ وہ چیز ہے کہ خدا نے جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کر لیا ہے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ خدا کی قدرت جو ہے وہ ایسی خدا کی غیر مشترک صفات میں سے ایک صفت ہے کہ خدا اپنی قدرت جب ظاہر کرتا ہے تو کوئی اور طاقت ویسا کام نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ خدا ہمارا قادر مطلق خدا ہے۔ خدا کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ رحم کرنے کی صفت ہے۔ خدا کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ فضل کی صفت ہے کہ وہ فضل کرتا ہے۔ رحم اور فضل کے لیے ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم پر سزا آنی تھی، خدا نے ہم پر ایسا رحم کیا کہ وہ سزا کہ جس کے ہم مستحق تھے خدا نے اس کو دینے سے وہ باز رہا۔ خدا نے اپنا فضل کیا کہ ہم سزا کے مستحق تھے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہم اس سزا کے وارث نہ ہوئے۔ ہماری سزا کیا تھی؟ ہماری سزا تھی ہمیشہ کی آگ میں جلتے رہنا، اور ہم ہمیشہ کی آگ سے جلتے رہنے سے بچ گئے ہیں کیونکہ خدا نے ہم پر فضل کیا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو ہم پر بھیجا ہے اور اس نے اپنا خون بہا کر اس مستقل سزا سے جو ہمیں ملنی تھی اس سے ہم بچ گئے ہیں۔ یہ خدا کی
ایک صفت ہے کہ خدا اپنا رحم ہم پر کرتا ہے، خدا اپنا فضل ہم پر کرتا ہے، اور خدا لا تبدیل خدا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا ہمارا باپ، خدا ہمارا باپ اس طرح سے ہے کہ وہ جس طرح جسمانی باپ اپنے بچوں کی نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، انہیں بعض اوقات جھڑکتا ہے اور پھر بھی ان سے پیار کرتا ہے، اسی طرح سے خدا ہمارا بھی ہماری اسی طرح سے نگہبانی اور حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہم خدا ہمارا باپ ہے تو یہ بات دیگر مذاہب نے اس بات کو مانا ہے کہ جو ایشور ہے، جو خدا ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، وہ باپ ہے، اور دیگر مذاہب اس بات کو مانتے رہے ہیں۔ دیگر فلسفہ رکھنے والے لوگ جو اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ اس ہستی کس طرح چل رہی ہے، وہ بھی خدا کو ماننے کے بعد اس کو باپ تصور کرتے ہیں۔ گرنتھ کی کتاب میں بھی یہ آیا ہے کہ تم مات پتا ہم بالک تیرے، کہ تو ہمارا ماں باپ ہے اور ہم تیرے بچے ہیں۔ لیکن ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ دیگر مذاہب خدا کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ ہم مسیحی ہوتے ہوئے اگر خدا کو باپ ہم نہ کہیں تو یہ ایک بڑی ہمارے لیے مشکل بات ہوگی کہ جو ہم پر رحم کرتا ہے، جو ہم پر فضل کرتا ہے، اور جو ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، جو ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، جو باپ سے بڑھ کر ہمارا جو ہے خیال رکھتا ہے، اگر ہم اس کو باپ نہ کہیں تو زیادتی والی بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کو اگر ہم پڑھیں اور اس کی 29ویں آیت سے 39ویں آیت تک، خداوند یسوع مسیح نے بھی خدا باپ کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ خدا باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور جب باپ کو بیان کر رہے تھے خداوند یسوع مسیح، تو یہودی ان کو سنسار کرنے پر تل گئے اور انہوں نے کہا کہ تو یہ کیوں کہتا ہے کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں باپ کی مرضی سے آیا ہوں۔ وہ اس کو سنسار کرنا چاہتے تھے، لیکن یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 29ویں آیت کو پڑھنا شروع کریں اور آگے پڑھتے جائیں تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کو یہ باتیں بتا کر ان میں سے نکل گئے، اور نہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کو سنسار کرنا چاہتے تھے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا ہمارا باپ ہے اور وہ ہمارا باپ ازل سے ہے۔ ہمارا باپ اگر یہ دنیا نہ بھی بنتی تو بھی وہ ہمارا باپ ہے، اور اگر یہ دنیا مٹ بھی جائے تو بھی وہ ہمارا باپ ہے، کیونکہ اس پر ہمارا یقین ہے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اگر ہم پڑھتے ہیں 3، 4، 5 آیت، تو اس میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر ہی اپنے واسطے مقرر کر لیا تھا، چن لیا تھا۔ اس لیے اس ہستی کو، اس دنیا کو بنانے سے پہلے بھی وہ ہمارا باپ ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور یہ دنیا اگر ختم بھی ہو جائے تو وہ ہمارا باپ ہی رہے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمارا خدا ہمارا باپ ہے اور ہم اس کو باپ کہنے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہی ہمارے خدا کی اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم خدا کو جان رہے ہیں اور خدا نے ہمیں ترتیب دیا ہے۔ خدا زبور 139 جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں پوشیدگی میں اپنی ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا تو اے خدا تو مجھے جانتا ہے، تو نے بے ترتیب ان ہڈیوں کو ترتیب دی، اور میں بڑے عجیب و غریب طور سے مرتب ہوا ہوں، اور جو میرے ایام اس دنیا میں آنے کے لیے مقرر تھے وہ پہلے سے ہی تیری کتاب میں لکھے ہوئے تھے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمارا خدا ہمیں جانتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، ہمیں اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہی خدا جس نے ہم سے محبت کی اور ہم سب سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھیں، وہی یہوہ پاک خدا ہے،
वही कादर मुतलक है, वही असली और अबदी खुदा है। और हम अपनी इस इंसानी अक्ल में रहते हुए खुदा को मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन हम जानने से हमारी अक्ल नाकस है। तो भी खुदा का खौफ अपने दिलों में रखें, ज़िंदगी गुजारें और खुदावंद अपने खुदा से बरकत हासिल करे कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तेरे सर पर रहमत और शफकत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजता है और वो तुझे उकाब की मानद असर नौ जवान करता है। खुदावंद अपने खुदा के होकर रहें और खुदावंद अपने खुदा से बरकत हासिल करते रहें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, आमीन। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। डरावेगा ना दिन दा तीर, डरावेगा ना दिन दा तीर, ना तैनू रात अंधियारी। डरावेगा ना दिन दा तीर, ना तैनू रात अंधियारी। खुदा दे पर